قرآن کی ایک آیت جس کو پڑھ کے مغربی دنیا کی عورتیں سب سے زیادہ مسلمان ہو رہی ہیں، جس کو پڑھ کے وہ زار و قطار روتی ہیں اور پھر یہ افسوس کرتی ہیں کہ ان کو قرآن سے ہم مسلمانوں نے پہلے متعارف کیوں نہیں کرایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 6، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو 6 باتیں بولی ہیں جو انہوں نے عورتوں کے لیے کرنی ہے۔ کون سی عورتوں کے لیے؟ کسی عام عورت کے لیے نہیں، اس عورت کے لیے جس کو انہوں نے طلاق دے دی ہے یا دینے والے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے۔ تو جب عورتیں سنتی ہیں کہ طلاق شدہ عورت کے لیے مرد کو اتنا احترام سکھایا گیا ہے، اتنی چیزیں طلاق یافتہ کے لیے کرنی ہیں، 6 چیزیں، تو پھر باقی عورتوں کا کتنا احترام ہوگا۔ بس یہ چیز ان کو متاثر کر رہی ہے۔ تو چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت نمبر 6 میں کون سی 6 باتیں گنائی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس کو تم نے طلاق دے دی اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں کہ تمہاری حیثیت یہ ہے اور تم اس کو اس حیثیت کے مطابق رہائش دو، اس کو اپنے لیول، اپنی کلاس کے مطابق تم نے رہائش دینی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ بہت اہم بات ہے کہ خود امیر ہوں اور طلاق یافتہ عورت کو یہاں رکھا ہو، ایسے نہیں کرنا۔ نمبر 2، ان کو تکلیف نہیں دینی۔ ایسا نہ ہو کہ رہائش دے دو اور اوپر سے تکلیف دے رہے ہو، اور تکلیف کو بھی ڈیفائن کیا ہے۔ ایسی تکلیف نہیں دینی جس سے تنگی ہو، یعنی مینٹل اینگوش جس کو بولتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن ہو، یا فزیکل ڈپریشن ہو جائے، فزیکلی تنگی ہو۔ یہ نمبر 2، تنگی نہیں کرنی ان کے لیے۔ نمبر 3، پریگننٹ اگر وہ ہے نا تو پھر تو ان پہ ایکسٹرا خرچ کرنا ہے۔ وہ اس کے علاوہ ہے کہ جو تم نے پیچھے اکوموڈیشن کی بات ہوئی وہ دی ہوئی ہے نا، پریگننٹ پہ اس کے علاوہ خرچ کرنا ہے۔ نمبر 4، جنہوں نے بچہ پیدا کر لیا ہے ان کو دودھ پلانے کے الگ سے پیسے دینے ہیں۔ جی ہاں، یہ ان کا بھی بچہ ہے، اس عورت کا بھی بچہ ہے، لیکن تم مرد نے اس عورت کو الگ سے پیسے دینے ہیں۔ نمبر 5، اور یہ جو پیسے طے کرنے ہیں نا دودھ پلانے کے، یہ اس سے مشورے کے بعد کرنے ہیں۔ یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ جا کے کہہ دیا میں تمہیں 10,000 روپے مہینے کا دوں گا بچی کو دودھ پلاؤ، نہیں، اس سے کہنا بھائی تم کتنے پیسے لو گی دودھ پلانے کی۔ اور نمبر 6 بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ انکار کر دے، عورت کہتی میں دودھ نہیں پلانا، تو تم نے پھر کسی عورت کو ڈھونڈنا ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے گی، اور اس بچے کو لے کے جانا ہے، اس عورت سے دودھ پلوانا ہے، یا اس عورت کو گھر لے کے آنا ہے، اس سے دودھ پلوانا ہے، اور اس کو اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اور پھر بچہ اپنی ماں کے پاس ہی رہے گا۔ یہ ہے مزے کی بات۔ اب اس میں ایک ورڈ کا میجک آپ دیکھیے۔ میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 2 پہ بتایا تھا کہ عورت کو تکلیف نہیں پہنچانی جس سے اس کو تنگی ہو، تو یہ جو تکلیف کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، یہ ضرر جس کو اردو میں بولتے ہیں نا، اسی کی عربی ہے کہ تم نے ان کو تکلیف نہیں دینی۔ تو ضارہن، اب یہ دیکھیے جو الف ہے نا، یہ میجک، اصل جو جادو ہے وہ ہے یہ معجزہ، یہ جو الف ہے، یہ اس کے اوپر یہ جو مد پڑی ہے نا، یہ ہے۔ یہ یوں بھی ہو سکتا تھا تزارہن، یعنی الف کے اوپر مد نہ ہوتی، کوئی تکلیف نہیں دینی، لیکن الف کو کھینچا ہے۔ یہ کھینچنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی صورت میں، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی آپ نے تکلیف نہیں دینی، یعنی پورا کور کیا ہے کہ یہ عورت ہے نا، تو یہ اس کو کور کیا کہ کسی بھی اینگل سے اس کو تکلیف نہیں دینی۔ تو اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تزارہن، بس ہو سکتا ہے یہ تکلیف نہیں دینی وہ دے سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں، تزارہن، تو یہ وہ چیز ہے قرآن کی کہ جو اس وقت مغربی دنیا کی عورت پہ یہاں دل پہ جا کے اثر کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى